مسیح میں آپ سب کو سلام دوستوں، میں آپ کو ایک بار پھر سے گاڈز لو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ہم اپنی ایپیسوڈ نمبر 7 کے اندر کیسے مقصد کو بحال کریں اس کے پارٹ 2 کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایپیسوڈ نمبر 6 میں دیکھا کہ کس طرح سے اپنے مقصد کو بحال کیا جا سکتا ہے، اور کچھ ہائی لائٹس جو تھی، کچھ انسائٹس جو تھی وہاں پر آپ کو میں نے دی۔ اب ایپیسوڈ نمبر 7 کے اندر ہم اسی کے پارٹ 2 پر بات کریں گے کہ کیسے مقصد کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ دیکھتے ہو لوکا کی انجیل اس کے 2 باب کی 13 اور 14 آیت کو، تو وہاں پر کیا لکھا، اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے فرشتے جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تمجید ہو، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ٹھیک ہے، خدا کہہ رہا تھا کہ اب جو ہے وقت آ گیا ہے، فرشتے جو ہیں وہ اس بات کو ڈکلیئر کر رہے تھے خدا کی طرف سے کہ خدا نے ایک بڑا کام کیا ہے، اور خدا جو ہے زمین پر اس پیس کو جو وہاں پر موجود نہیں تھی کئی ہزار سالوں سے، اس کو خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعہ سے ریسٹور کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک کام ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح آیا تو وہ پریزنس کو لے کر آیا۔ ٹھیک ہے، خدا کی حضوری کو یسوع نے ریسٹور کیا ہماری زندگیوں کے اندر، جب اس نے اپنی جان دی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو یسوع نے اپنے مقصد کو اس طرح ہی سے پورا کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ موسیٰ کی کہانی کو پڑھتے ہو، خروج کی کتاب اس کے 3 باب کی پہلی 7 آیات کو پڑھتے ہو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر موسیٰ جو ہے وہ جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھتا ہے، اور وہ جب کترا کر اس کی طرف بڑھتا ہے تو خدا اس کو آواز دیتا ہے، اور وہ جا کر خدا کو کہتا ہے کہ ہاں میں حاضر ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا اس کو کہتا ہے کہ ادھر پاس مت آ اور اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ یہ جو ہے یہ مقدس زمین ہے یا مقدس جگہ ہے جہاں پر تو کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اور موسیٰ اپنے جوتے اتار دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے جوتے اتار کے وہاں پر سجدہ کرتا ہے، تو خدا کی جو حضوری ہے اس کی وجہ سے وہ خدا کی آواز کو سننا شروع کرتا ہے، اور خدا اس کو بتانا شروع کرتا ہے کہ تو جو ہے تو جائے گا اور جا کر مصر میں جو خدا کے لوگ ہیں، جو بنی اسرائیل قوم ہے، ان کو آزاد کر کے لائے گا، کیونکہ میں نے ان کے دکھوں کو دیکھ لیا ہے اور میں نے ان کی آہ نالا کو سن لیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں چل رہے کہ وہ سلیوز تھے اور پھر فریڈم آئی اور سارا کچھ۔ پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ جو تھا وہ اس سے پہلے کہ وہ خدا کے حضور میں اس جھاڑی کو جا کر دیکھتا اور وہ اپنے جوتے اتار کر اس مقدس سرزمین پر ننگے پاؤں کھڑا ہوتا، تب تک اس کو اپنے پرپس کا نہیں پتا تھا۔ وہ 40 سال سے اس بیابان میں اپنے سسر کے حضور میں موجود تھا، وہ وہاں پر خدمت کر رہا تھا، یعنی کہ وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور اس کی اپنی فیملی بھی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اس کا وہ پرپس پورا نہیں ہوا تھا ابھی تک جو خدا نے اس کو دینا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ بچایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یاد رہے کہ جب موسیٰ پیدا ہوا تھا تب وہاں کے فرعون نے کہا تھا کہ ان بچوں کو مار دو جو ابھی بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تمام یہودی لڑکے جو ہیں وہ مار دیے گئے تھے، اور موسیٰ جو ہے یہ بچا لیا گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو سنبھال کے رکھا، جب دیکھا کہ اب اس کو اور زیادہ چھپا نہیں سکتی تو اس کی ماں نے ٹوکری بنائی جو پانی میں ڈوب نہیں سکتی تھی اور جو واٹر پروف تھی، اس میں اس نے اپنے بیٹے موسیٰ کو رکھا، اور اس کو اپنی بیٹی مریم یعنی کہ موسیٰ کی بہن کو دیا کہ جا کر اس کو ندی میں چھوڑ کر آئے۔ جب چھوڑا تو وہ آگے گیا اور آگے دیکھا کہ فرعون کی بہن وہاں پر موجود تھی جو وہاں پر نہا رہی تھی، اور اس نے اس بچے کو، اس ٹوکری کو لے لیا جو کہ موسیٰ تھا۔ تو اب دیکھیے کہ موسیٰ اپنے پرپس سے غافل ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کیوں بلایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مصر جانے سے بھی ڈرتا ہے کیونکہ اس کو خوف ہے کہ مجھے سزا نہ مل جائے۔ موسیٰ جو ہے وہ اب تک بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک پورے طور پر روشناس نہیں ہوا۔ اس نے اپنے مقصد میں، اپنی ڈیوائن ڈیسٹنی میں، اپنی الہی منزل میں چلنا نہیں شروع کیا۔ تو آپ جب دیکھتے ہو موسیٰ کو، تو جس وقت اس نے اپنے جوتے اتارے اور خدا کی حضوری میں اس کو رکھے، اسی وقت خدا نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کے آو نالا کو دیکھا ہے جو وہاں پر غلامی میں ہے، اور خدا نے اس کے اوپر اس کے پرپس کو ریویل کرنا شروع کیا۔ خدا کی جو حضوری ہے وہ آپ کے پرپس کو
الائن کرتی ہے، وہ اس کو ترتیب دیتی ہے. اور خدا کی حضوری تب تک قائم نہیں ہوتی جب تک آپ پورے دل سے، روح، جان، بدن سے خدا کی پرستش نہیں کرتے، جب تک آپ پور سچائی سے اس کی تمجید نہیں کرتے. اب جب یسوع پیدا ہوا تو فرشتے تمجید کر رہے تھے کہ خدا ان چیزوں کو ریسٹور کر رہا ہے انسانوں کے لیے جو انسانوں سے چھین لی گئی تھی، گناہ نے چھین لی تھی، شیطان نے چھین لی تھی. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک تھی پریزنس، حضوری. ٹھیک ہے، خدا جو تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ سے اسی مضبوط رشتہ میں بحال ہو، اور اسی لیے اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا. اور جب یسوع پیدا ہوئے تو وہ پریزنس جو ہے وہ ہماری شخصیات کے لیے ریسٹور کرنے کے لیے یسوع نے کام شروع کیا. بغیر یسوع کے ہم اس حضوری میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم روح اور سچائی سے پرستش بھی نہیں کر سکتے تاکہ حضوری ڈیولپ ہو اور پھر ہم اپنے پرپس کو جان پائیں. ٹھیک ہے، اب جب یسوع مسیح کی آمد کے بعد ہمیں یہ ایکسس ملی، جب اس نے قربانی دے دی، ہمارے کفارہ کو دے دیا، ہمیں یہ ایکسس ملی، تو جو فرسٹ چیز ہے جو اٹرنیٹی کے لیے ہم کرتے ہیں، جو ابدیت سے ابدیت تک کرتے ہیں، وہ پرستش ہے. اور جب ہم وہ کرتے ہیں اور وہ سچائی سے پرستش کرتے ہیں تو حضوری جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا پرپس جو ہے ہمارے آگے ریویل ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ تب بھی ہوتا ہے جب ہم یسوع کو منجی مانیں، اور وہ یسوع صرف کرسمس کے دن ہی نہ پیدا ہوا ہو جو وقتی جوش میں آتا ہے، بلکہ وہ اس کو جب ہم قبول کریں تو وہ ہمارے دل میں پیدا ہو چکا اور وہ فلرش کر رہا ہو، ہم اس کو بڑھنے دیں، اس کو گرو کرنے دیں. اور جب ایسا ہوتا ہے تو حضوری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب حضوری بڑھتی ہے تو خدا کے اور ہمارے رشتے میں جو صلح ہے وہ بھی ریسٹور ہو جاتی ہے، وہ پیس بڑھ جاتی ہے اور ہم اس کو شخصی طور پر تجربے میں لاتے ہیں. مقصد جو ہے آپ کا وہ بغیر خدا کی حضوری کے ظاہر نہیں ہوتا، وہ ریویل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جہاں پر لوگ خدا کی حضوری میں نہیں چل رہے تھے، جہاں پر لوگوں نے یسوع مسیح کو منجی کے طور پر قبول نہیں کیا ہوتا، وہاں پر صلح نہیں پائی جاتی. وہ لوگ خدا کو جدوجہد سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خدا کو وہ راضی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، آپ خدا کو کیسے راضی کرتے ہیں؟ آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں، خدا راضی ہو جاتا ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا اور کچھ نہیں کرنا، بس سب کچھ یسوع کے قدموں میں رکھنا ہے. اور یہ یہاں پر بھی ہوا. تو باپ نے بیٹے کو اس لیے بھیجا تاکہ انسان کے بچے خدا کے بچے بن سکیں. ٹھیک ہے، تو میں اس کو کچھ یوں کہوں گا کہ خدا کا بیٹا زمین پر اس لیے آیا کہ وہ انسان کا بیٹا بنے اور انسان کے بیٹوں کو خدا کے بیٹے بنا سکے. ٹھیک ہے، اور یہی بات ہے جو پریزنس ہے، یاد رکھیے گا، وہ ورشپ کے بغیر اسٹیبلش نہیں ہوتی. آپ اگر موسیٰ کی کہانی کو پڑھنا چاہتے ہیں جو اس کے پرپس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جہاں پر اس کو خدا اس کے پرپس کے بارے میں بتاتا ہے، تو آپ خروج کی کتاب 3 باب کو اور 4 باب کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ 4 باب کو اور 3 باب کو پڑھ سکتے ہیں. وہ پورا آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا پھر آگے چل کر ہارون کو بھیجتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے بیابان میں جا، اور وہاں پر خدا ساری چیزوں کو ریویل کرتا ہے. تو دوستوں، یہ ہماری کنکلوژن ہے کہ کس طرح سے مقصد کو بحال کیا جا سکے. 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. یسوع کو قبول کرنا، اس کو اپنے دل کی سرزمین میں آنے دیں. ٹھیک ہے، اس کو وہاں پر پیدا ہونے دیں، اس کو قبول کریں، اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں رکھ دیں. اور جب وہ بیبی جیزس گرو کرے گا اور آپ روحانی طور پر فلرش کریں گے، روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. ٹھیک ہے، جب آپ روح اور سچائی سے پرستش کریں گے تو حضوری بڑھے گی، اور جب حضوری بڑھے گی تو آپ کا مقصد آپ پر ریویل ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب مقصد ریویل ہوگا تو آپ کے اور خدا کے درمیان ایک پرفیکٹ الائنمنٹ ہوگی. آپ الائن ہو جائیں گے اپنی اس پہچان میں جو یسوع کی وجہ سے بحال کی گئی ہے. آپ اس محبت کو جان جائیں گے اور آپ کے اور خدا کے رشتے میں صلح پائی جائے گی، ایک امن ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی امن ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں تو یسوع کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع کی پیدائش پہ فرشتے کے ساتھ جو لشکر تھا اس نے یہ کہا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، خدا کی تمجید کیجیے. لیکن وہ آپ تب تک روح سچائی سے نہیں کر پائیں گے جب تک یسوع کو نہیں قبول کریں گے. چلیں دعا کرتے ہیں. پھر آسمانی باپ، ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں، آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، اس کی آمد کے لیے. اور باپ، ہم آپ کی تمجید کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی کہ جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ اپنی حضوری کے ذریعہ سے ہمیں بحال کرتے ہو، ان تمام لعنتوں سے ہمیں نکالتے ہو اور ہمارے مقصد کو ہم پر واضح کرتے ہو، ہماری الہی منزل کو ہم پر واضح کرتے ہو، اور وہ صرف یسوع مسیح کی وجہ سے ہے. اے باپ، ہم اس امن کے لیے آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی بڑائی کرتے ہیں. سارا جلال آپ کو دیتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین. فرینڈز،
इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ सजेशंस हो तो वो ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाई जाए तो आप ज़रूर कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।